صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسلام کی تمام باتوں کے پہلے راوی ہیں۔ جو قرآن ہم تک پہنچا، جو دین ہم تک پہنچا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ رب العالمین عز اسمہ کی وحدانیت اور جملہ عقائد جو ہم تک پہنچے، اور سب سے پہلے یہ بات جس جماعت نے لی ہے اللہ اس کے رسول سے، وہ جماعت صحابہ ہے۔ اور ایک سادہ سا قاعدہ ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت اور صداقت کی دلیل، اور کسی بھی بات، واقع یا کسی بات کی دلیل اس کے بیان کرنے والوں کی صداقت پر ہوتی ہے۔ قرآن کریم جو اسلام کا سب سے بڑا پیغام اور اللہ رب العالمین کا سچا کلام ہے، اور دین کے تمام ضروریات اور دین کے جملہ احکام جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، مسلمان اس کو یقین کرتے ہوئے کہ یہ ساری چیزیں متحقق ہیں، یقینی ہیں، اور یہی وہی قرآن مجید ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے قلب منیر پر اتارا، اور یہ وہی دین ہے، اور دین کی ضروری باتیں یہ وہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نائب مطلق اور اپنے بندوں کے درمیان اپنے ترجمان، اپنے سفیر، اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دیا۔ مسلمان کا یقین ہے یہ ساری چیزیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ کوئی فلسفہ، فرضی تصورات نہیں ہے، یہ اصل حقیقت ثابتہ ہے، اور اس چیز کو ہم تک پہنچانے والے جماعت صحابہ کرام ہیں۔ یہ قرآن کی اولین مخاطب جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانتوں کو اپنے دلوں کے اندر لیا اور سر دھڑ کی بازی لگا دی، ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی اذیت کو برداشت کیا، کہ جس کو لکھتے ہوئے قلم کانپ جاتا ہے اور بولتے ہوئے جگر کانپ جاتا ہے، کہ جس مشکلات کا تصور انسان نہیں کر سکتا، حضور سید عالم سے وفاداری اور دین اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کرنے میں جماعت صحابہ نے پیش کیا ہے۔ اور یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے وہاں سے اٹھا کر لائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، اور وہ مقدس کلام ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند کتاب کے جس میں شک کی جگہ نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک، اہل ایمان کے نزدیک سب سے سچی بات قرآن مجید کی بات ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کے ساتھ ساتھ جس ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ یہ کلام تو حضور کے سینے مبارک پر اترا، لیکن جو ڈیلیور ہوا ہے قرآن مجید حضور کے ذریعے، وہ جماعت بھی اتنی امین، اتنی وفادار، اتنی سچی تھی کہ اس میں کسی ایک حرف کی بھی ترمیم یا اضافہ نہیں ہونے دیا، یہ آگے تک پہنچایا۔ اس لیے پہلی کتابوں میں تحریفات کا ہو جانا بات کے لوگوں کا کمزور واقع ہونے کے بنا پر ہے، لیکن اس قرآن کا مسلم ہونا، صادق ہونا، مکمل ہونا، تحریف لفظی سے پاک ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے اسے اپنے سینوں میں بسایا اور بڑی محنت کے ساتھ آگے پہنچایا، اور پورے عالم کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ہر عزت و نصرت پر کو انہوں نے قربان کیا، لیکن دین اور قرآن اور حضور کی شریعت پر حرف نہیں آنے دیا۔ اب یہ کوئی تمہیدی کلمات کوئی محض مبالغہ یا تعریف پر منحصر نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں کرنے پر یہ ہماری ایمانی مجبوری ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ حقیقتاً یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، کیونکہ جماعت صحابہ کا اخلاص، ان کا برگزیدہ ہونا، ان کا سچا ہونا، ان کا وفادار ہونا، اور ان کا ایسا ہونا جیسا رب اپنے بندوں کو چاہتا تھا، یہ صفات ہم نے کوئی تقریری لفاظی سے نہیں، بلکہ وہ رب جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو ہمارے اور ان کے بھی ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اس نے خود ان کے باطن اور ظاہر کو اس کی قدرت نے ملاحظہ کیا، اور اس کا اظہار ان کی صداقت کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے کلام، صداقت، سند قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ آج کا دور جس میں میں اور آپ موجود ہیں، فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں، کوئی مقدس ذات، کوئی متقی شخص، کوئی پرہیزگار کسی کی زبان درازی، انگشت نمائی اور جرح سے محفوظ نہیں۔ اور حضور سید عالم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی، جب تک ایسے لوگ نہیں آ جائیں گے جو اپنے محسنوں پر تبرہ کریں گے، ان کے خلاف مغلظات بکیں گے۔ سوشل میڈیا جہاں پر انفارمیشن اور معلومات کا جہاں ایک بڑا مفید ذخیرہ ہمیں مہیا کرتا ہے، وہیں پر ہر ایک کے ہاتھ میں استعمال کی آزادی کی وجہ سے اور اس میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے مومنوں کے ایمان پر حملہ آور ہونے کی جو کوشش شروع سے دشمنان اسلام کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک زبردست ہتھیار آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ ہر ایک کے گھروں میں پہنچتے ہیں،
ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل موجود ہیں اس میں اس کے ذریعے ہمارے کانوں کے قریب، ہماری آنکھوں کے قریب، اور جو دین کی اصل بنیاد اور اساس ہے اس کو ہمارے ذہنوں سے بھلانے کے لیے، مشکوک بنانے کے لیے، ان کا بے ادب اور باغی بنانے کے لیے ذات رسالت، ذات باری تعالیٰ، قرآن مجید اور دین اسلام کی حقانیت، سچائی اور اس کے ثبوت کو ہمارے ذہنوں میں منتشر کرنے کے لیے وہ جماعت جو آگے قلعے کی دیوار کی طرح کھڑی ہے، جو اسلام اور قرآن کی طرف آنے والے ہر حملے کو روکتی ہے، وہ جماعت صحابہ ہے۔ ان سے متعلق کمزور باتیں، جھوٹی باتیں، فرضی افسانے بڑے بنا کر سنوار کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک وہ پہنچاتے ہیں، اور کم علمی کی وجہ سے اور ہر چیز کو سننا سنانا یہ ہماری ایک بڑی عجب عادت بن گئی ہے، اور ہم بات کی حقانیت کو سمجھنے کی بجائے اگلے کے لہجے اور انداز سے متاثر ہو کر، اس کے کسی ایک خوبی سے متاثر ہو کر، اس کی ساری باتوں کو جو تحقیق طلب ہے، جو تفتیش کی طلب ہے، یا اکثر تو جو ہیں وہ قابل رد ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں دین سے دونی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا متکبر بننے کی وجہ سے۔ لہذا ہم نے کہا کہ اس کا بہترین علاج جو ہے مسلمان کے نزدیک وہ قرآن ہے۔ ایسی چیز لا کر بیان کی جائے کہ جس میں کسی کو شک ہی نہ رہے، اور ایک چیز جب اللہ کے کلام سے واضح ہو جائے، قرآن مجید سے واضح ہو جائے، تو ایک مسلمان جس کو اسلام اور ایمان نے اگر مس بھی کیا ہو اور کبھی اس کے دل پر ایمان کی ایک چمک بھی آئی ہو، وہ اپنے استدلالات، اپنے ذہنی منصوبوں کو تو پھینک سکتا ہے، لیکن اللہ کے کہے ہوئے فرمان سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا۔